چیئرمین سینٹ ساجد سنڈرانی صاحب اور یہاں پر موجود تمام ہی سینیٹرز، گورنرز، چیف منسٹرز، اسپیکر صاحب، چیمبر کے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور اس سینٹ ہال میں جتنے بھی حاضرین اور ناظرین موجود ہیں، سبھی کو السلام علیکم۔ مجھے ایوان بالا کی آج اس گولڈن جوبلی 50ویں سالگرہ میں آپ نے مدعو کیا، آپ کا شکریہ، اور میں تمام ہی سینیٹرز اور اس ایوان بالا کی شخصیات کو آج 50 سال پورے ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب نے گزشتہ کئی سالوں سے آپ نے جس طرح اس ہاؤس کو چلایا ہے اور آج اس تقریب کا جو اہتمام کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ باتیں، گزارشات آپ کے توسط سے اس ایوان بالا کو گزارش کر دوں۔ 50 سال کی گولڈن جوبلی اور 75 سال کا پاکستان۔ چیئرمین صاحب، ہم بہت ساری باتیں اور تقاریر کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور حسین باتوں پر محیط ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس پر عمل کروا پاتے ہیں، اور کیا اس ملک میں 75 سال گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی چیز پر عمل ہوا؟ ہم ان ایوانوں کی بالادستی اور قانون کا احترام اور سبھی چیزوں کی مصلحت سے گزرتے ہوئے اپنے اس وطن اور اس وطن میں رہنے والوں کو بہت غریب کر چکے ہیں۔ آج پاکستان جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس معاشرتی حالات سے گزر رہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ آج پاکستان کی عوام اور پاکستان دنیا بھر میں $1 اور $2 بلین کے لیے IMF کے سامنے اور ان دوست ممالک کے سامنے جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ اس ترقی کا سفر جاری اور ساری کیا تھا، تو کیا ایسی وجہ ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو وہ تو بہت آگے چلے گئے اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ چیئرمین صاحب، آپ پاکستان میں رہنے والوں کی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ میرے اس پاکستان میں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ میں اس ماں کے اس درد کو کیسے پوچھوں جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے۔ میں اس اپنے بھائی اور بہن کو کیا جواب دوں جو اس ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی روزگار کے مواقع ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر ایک ٹیلنٹڈ نوجوان جسے پاکستان میں کچھ نہیں ملے گا تو وہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا۔ ایک اچھا معیشت کار، ایک اچھا بزنس مین جسے پاکستان میں اگر مواقع نہیں ملیں گے تو وہ کسی دوسری دنیا کے ممالک میں جا کے اپنا کاروبار کرے گا، اور آج 75 سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے۔ ہم اگر مثال لے لیں بنگلہ دیش کی، تو $97 بلین کے ریزروز کے ساتھ وہ آج دنیا میں اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ ہندوستان جس سے ہم نے ہمیشہ مقابلہ کیا، آج وہ $650 بلین کے ریزروز کے ساتھ دنیا میں کاروبار کر رہا ہے۔ تو آج ہم کیوں 1 اور 2 بلین مانگ رہے ہیں، جبکہ اس پاکستان کے اندر قدرتی وسائل کی مالا مال جسے کہتے ہیں بھرمار ہے۔ چاہے بلوچستان دیکھ لیں، چاہے خیبر پختونخوا دیکھ لیں، زرعی اعتبار سے سندھ ہو اور یوتھ کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں بڑے ممالک میں آتا ہے۔ 60% یوتھ ہے ہماری، لیکن ہم نے کیا کیا اپنی نئی نسل کے لیے، آنے والوں کے لیے، سوائے ان شہیدوں کے جنہوں نے اس ملک کو بنانے کی خاطر جانیں دیں؟ ہم اور کس پہ فخر کریں؟ ہمارے آنے والی نسل کس پر فخر کرے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی؟
آج سیاست کا جو حال پاکستان میں ہے، جسے 2 دن سے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، اسے صرف ہم ہی نہیں دنیا دیکھ رہی ہے، اور کچھ پڑوسی ممالک بہت خوش ہیں کہ یہ اپنے ہی ملک میں جنگ کر رہے ہیں۔ کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا؟ آج 50 سالہ ہم نے ٹائم پورا کیا، گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کچھ تو کمی ہے۔ کون دکھاتا یہ سمت ہمارے لوگوں کو؟ شاید آپ نے، شاید ہم نے، لیکن کسی نے بھی اس نئی نسل کو سمت کا تعین نہیں بتایا۔ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آج جس طرح مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے، اس طرح پاکستان کی معیشت نکلتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ایک غریب شخص 25,000 میں اپنے گھر کا گزارا نہیں کر سکتا۔ میری خواہش ہے کہ یہ ایوان بالا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ایوان بلا بن جائے اور ایسے کام کروا دے جس کی امید اس پاکستان کی عوام کو ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اور اب شاید آنے والے وقتوں میں کھونے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، جبکہ ٹھیک تو ہمیں اپنا وطن کرنا چاہیے تھا، ٹھیک تو ہمیں اپنے لوگوں کے حالات کرنے چاہیے تھے، انہیں اس سمت کا بتانا چاہیے تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں یہی نہیں پتا، ہمیں سمت کا پتہ کرنا ہے، اور سمت ہم لوگوں نے ہی بتانی ہے۔ یہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور پھر اس پر ستم یہ کہ ہم قومیتوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ آج ہم میں نیشنلزم ختم ہو چکا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے، جس سے ملیں، اگر میرے پنجاب کا دوست ہو تو کہتا ہے، پوچھیں کہاں کے ہیں تو کہتا ہے میں سیالکوٹ کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فیصل آباد کا ہوں۔ اسی طرح بلوچستان کے دوست سے پوچھیں تو کوئی کہتا ہے میں چاگی کا ہوں، کوئی زیارت کا ہے اور کوئی کوئٹہ کا ہے۔ اور میرے سندھ کے دوست کوئی لاڑکانہ کا ہے اور کوئی شکارپور کا ہے۔ مجھے کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا، جبکہ جو ملک ترقی کر رہے ہیں، جس کی مثال ترکیہ ہے، آپ ایئرپورٹ سے پوچھیں کسی ان کے شخص سے تو فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں۔ کسی ملیشیا والے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں ملئی ہوں۔ لیکن ہم میں نیشنلزم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جس طرح ہم اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب کچھ بنا دیا۔ ہم اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا پولیٹیشین، سب کچھ بن گئے، لیکن کمی ہے اچھا انسان بننے کی۔ شاید کہیں ہم اچھے انسان نہیں بن پائے، اسی لیے آج ہمارا وطن 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے رو رہا ہے۔ اس پہ کسی نے صحیح شاعر نے کہا کہ چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کی مٹی کے لیے کہ ہمارا نام رہ جائے بس وطن کے لیے۔ تو ہمیں وطن کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر اب تو کچھ کرنا ہے۔ اور آج اس چیز کا میں نے اس لیے فائدہ اٹھایا کہ آج اس ایوان میں وہ لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے منصب دیے ہیں، اور قرآن شریف میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جس جس کو بھی اللہ منصب دے گا اس کا حساب، اس کا آڈٹ صرف اللہ کی ذات کرے گی۔ تو ہم سب کو جواب اللہ کی ذات کو دینا ہے۔ لوگ منتظر ہیں اگر ہمارے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیے، جب سے مجھے اللہ نے اس منصب پر بٹھایا، ایک چیز کا میں نے ضرور تعین کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج اگر یہاں ہم سب موجود ہیں، یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنے اس وطن کے لیے، اپنی عوام کے لیے، کیونکہ آج یہ کہنا اس لیے میں نے اور اس لیے یہ جرت کی کہ آج پاکستان غریب ہو چکا ہے۔ یہ 24 کروڑ یا 20 کروڑ کی عوام، اگر ان میں سے ہم سب کو مائنس کر دیں تو وہ سب واقعی غریب ہیں، اور دن بدن یہ حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو ارباب اختیار ہیں یا ہم سب جو بیٹھے ہیں وہ قصوروار ہیں۔
کب صحیح ہوگا، کون کرے گا، کون پہلا قدم اٹھائے گا، اگر ہم عزم کر لیں، ہم ارادہ کر لیں، تو یقین جانیے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سینٹ سے نکلے گا اور نکل سکتا ہے اگر ہم سب کوشش کریں۔ سب صاحب اختیار ہیں، صاحب ارباب ہیں، صرف کوشش، ارادہ اور نیت کی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس ملک کے پاس سب کچھ تو ہے، صرف ہمیں مینجمنٹ کرنی ہے، ہمیں صرف اپنے لوگوں پر اعتماد کرنا ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے نام ہیں، سلطان علانہ صاحب ابھی مجھے ملے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو آگے لائیں، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ان جیسے بہت سارے موجود ہیں جو کہ کہیں گمنام ہیں۔ ہم لاکھ کوششوں کے باوجود اگر 75 سال میں بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا، اور ایک شخص جس کا میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر وہ اپنی ضد، انا اور اپنی خودی میں اس پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے ملک کی وہ فورسز جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، آج ان کی سالمیت، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور ہم سب خاموش ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قصوروار اس ملک میں وہ ہے جو خاموش ہے، کیونکہ اگر یہ خاموشی نہ توڑی اور قدم آگے نہ بڑھائے تو آج پاکستان جن مراحل سے گزر رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم بہت کچھ دیکھنے کے لیے شاید اس کے متحمل نہ ہو سکیں۔ آج اس جگہ سے، اس ایوان بالا سے میری یہ گزارش ہے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ سب عہد کر لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، کیونکہ اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا اور کیا ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے شہر کی مثال دوں، اپنے صوبے کی مثال دوں کہ سمندر ہے اس شہر کراچی میں، لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ اس ملک میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، لیکن جب گھر جائے تو بجلی اور گیس بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو اس کے ہاں فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو جب سب پریشان ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں، اور وہ لوگ بیٹھیں جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا بند کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اس ملک پہ تنقید بھی بند کرنی پڑے گی۔ چیئرمین صاحب، آپ دنیا میں جائیے، لوگ اپنے ملک کے لیے فخر سے باتیں کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہم جہاز ہو، ریسٹورنٹ ہو، گلی محلہ، سب جگہ بیٹھ کے اس ملک کی برائی کرتے ہیں۔ ہم شروع ہی اس ملک کی کرپشن سے کرتے ہیں، اس ملک کے اداروں سے ان کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن آج اس کے بدلے کیا ہوا؟ نہ ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ باہر سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس ملک میں تو سبھی خراب ہے۔ خرابیاں ہیں، ہم سب سے ہوئی ہیں، اداروں سے بھی ہوئی ہوں گی، پولیٹیشین سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان غلطیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ آج میں اپنے میڈیا سے بھی یہ بات اس ایوان کے توسط سے کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی خبروں کو ڈرامہ اور فلم نہ بنائیے، کیونکہ اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دنیا میں ہمیں دیکھ رہا ہے وہ آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ہم سب صرف چلا رہے ہیں اس نظام کو، بنا کوئی نہیں رہا۔ تو چلتے تو رہا ہے اور رہے گا شاید آگے بھی، لیکن بنانے والے بن جائیں۔ اگر ہم سب یہ عہد کر لیں تو ہمیں کوئی دن نہیں کہ ہم دور ہٹ سکیں۔ حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اسے بھی میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیے ہیں
ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات کم ہی سہی، اب ایک رات کم ہی جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ میری خواہش اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو ہمیں یہ توفیق دے کہ آج ہم یہ عہد کر کے نکلیں کہ جس کے پاس جو بھی اختیار ہے اس کا استعمال اپنی ذات کے بجائے اپنی عوام، اپنے ملک کی خاطر کرے گا۔ اور آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، یہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے، اور آج لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں ان کے نام کرتا ہوں کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیانہ بنانے کی۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ تھینک یو جی، گورنر صاحب تشریف لاتے ہیں۔